بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی بکرہ نفیع بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، رواہ احمد وابو داود والترمذی وابن ماجہ۔ محترم حضرات، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے حقیقی صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنے کا صحیح معنی کیا ہے، اصل صلہ رحمی کسے کہتے ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ آج کے درس میں خطا رحمی، رشتے کو کاٹنے، رشتے ناطے توڑنے کی مذمت کیا ہے، اس تعلق سے کتاب و سنت میں کیا وعیدیں ہیں ایسے شخص کے لیے، کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ مسند ابی اعلیٰ کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل صلہ رحمی بتایا ہے، رشتوں کو جوڑنا، اور اللہ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی، رشتے کو کاٹنا بتایا۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے، تو آپ نے کہا ایمان باللہ ثم صلۃ الرحم ثم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور سب سے مبغوض عمل کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا الاشراک باللہ ثم قطیعۃ الرحم۔ تو اس سے بھی صلہ رحمی کی اہمیت اور قطع رحمی کی مذمت ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ نے رشتے کو پیدا کیا تو رشتے سے کہا کہ کیا اس بات سے تو خوش نہیں ہے کہ جو تجھ سے ملائے میں اس سے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں گا۔ اور رشتے سے کہا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، رشتے کو ملانا دراصل اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے، اور رشتے کو کاٹنا دراصل اللہ سے اپنا تعلق کاٹنا ہے۔ تو یہ بھی قطع رحمی کی ایک بڑی مضمون دلیل ہے کہ جو شخص رشتے کو کاٹتا ہے تو سمجھیے کہ وہ اللہ سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت سے محروم بتایا ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتے کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر سزاؤں کا اعلان ہے جو رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کہ دو گناہ ایسے ہیں جن دو گناہوں کی سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ جو دے گا وہ تو دے گا ہی، ان دو گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد دے دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور ایسے گناہ دوسرے لوگ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو ظلم و زیادتی ہے، ظالم انسان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو سزا دے گا وہ تو دے گا ہی، لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت بنانے کے لیے ظالم انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ اور دوسرے رشتے کو کاٹنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتے کو کاٹنے والے کے لیے جو آخرت میں سزا ہوگی وہ تو ہوگی ہی، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے تاکہ لوگ اس کے سزا کو دیکھ کر کے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور رشتوں کو کاٹنے کا کام نہ کریں۔
اور ایسے لوگ جو رشتوں کو کاٹتے ہیں، قرآن مجید میں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی. یہ لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، ان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 22 اور 23 میں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. کہا کہ اگر تم سے یہ کوئی بات بعید نہیں ہے، بہت ممکن ہے کہ اگر تمہیں اقتدار مل جائے، تمہیں منصب مل جائے، تو تم اپنی اس اقتدار اور منصب کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کرو گے؟ زمین میں فساد مچاؤ. حالانکہ تمہیں اقتدار جو ملا ہے تاکہ تم زمین میں اصلاح کا کام کرو، لیکن تمہارے بارے میں یہ بعید نہیں ہے کہ اگر تمہیں اقتدار مل جائے، منصب مل جائے، تو تم اس اقتدار کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے زمین میں فتنہ اور فساد مچاؤ گے اور رشتے ناتوں کو کاٹ دو. یعنی رشتے داروں سے تم بے نیاز ہو کر کے تم متکبر کی زندگی گزارو گے، اس لیے کہ اب تمہارے پاس اقتدار آ گیا، منصب آ گیا، رشتے ناتوں کو تم توڑ لو گے، رشتے داروں کا خیال نہیں رکھو گے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور رشتوں کو کاٹتے ہیں، ان کے بارے میں آگے اللہ نے کیا کہا؟ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا اور بہرا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں سے حق بات سننے کی، اگرچہ بظاہر وہ اندھے نہیں ہوں گے، لیکن اندھا اس معنی میں بھی ہو سکتے ہیں کہ صحیح چیزیں ان کو نظر نہیں آئیں گی. آنکھ ہوگی لیکن ان آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے. آنکھوں سے غلط چیزیں خوب مزے لے کر کے دیکھیں گے، لیکن آنکھوں سے ان کو صحیح چیز نظر نہیں آئے گی. کان سے اللہ رب العالمین صحیح بات کو سننے کی صلاحیت سلب کر لے گا، اپنے کانوں سے حق بات نہیں سن پائیں گے، اور وہی بری بات ہے اپنے کانوں سے بہت مزے لے کر کے سنیں گے. تو اللہ نے کہا بطور سزا زمین میں فساد مچانے کی وجہ سے اور رشتوں کو کاٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت پڑے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو اندھا اور بہرا بنا دے گا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں اور تین قسم کے گناہوں کا ذکر کیا ہے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. یہ سورہ بقرہ کی 27ویں آیت ہے. یہاں پر یہی 3 گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خسارے کی وعید سنائی ہے. ایسے لوگ خسارے اور نقصان میں رہیں گے، اور یہ بھی عام خسارہ ہے، دنیوی خسارہ بھی ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا خسارہ آخرت کا خسارہ بھی ہو سکتا ہے. وہ 3 گناہ کیا ہیں؟ اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. ہم دعاؤں میں، نمازوں میں، جب بیماریوں میں آدمی پھنستا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، تو بہت سارے اللہ سے وعدے کرتے ہیں، اللہ سے عہد کرتے ہیں، اے اللہ میری یہ پریشانی اگر ٹل گئی تو میں نمازی ہو جاؤں گا، میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میں یہ کروں گا. لیکن جیسے ہی وہ بیماری ٹل جاتی ہے، وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے، تو ہم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھلا دیتے ہیں. تو اللہ کے عہد کو توڑنا یہ گناہ. اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، یعنی رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو رشتوں کو کاٹتے ہیں، یہ دوسرا گناہ. اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ وہ زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں. زمین میں اصلاح کا کام کرنے کے بجائے لوگوں میں فتنے ڈالتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں. ان 3 گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے یہاں پر کہا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے اور نقصان میں رہیں گے. اور یہی 3 گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 میں کہا اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. یہ 3 گناہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے اور آخرت میں ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا. تو اس لیے صلہ رحمی کی بڑی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا اعمال میں سب سے عظیم عمل، سب سے اچھا عمل، جس عمل پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت جلد ثواب دیتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. ایسا عمل جس عمل پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت جلد اس کا بدلہ دے دیتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے. اور وہ گناہ ہے جس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت جلد دے دیتا ہے وہ قطع رحمی ہے، رشتے کو کاٹنا ہے. تو صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد بدلہ دیتا ہے. اور وہ بدلہ کیا ہے؟
جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے آدمی کی عمر میں برکت ہوگی اور اس کے مال میں برکت دے گا. اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں، اس کے مال میں برکت دے گا اور اس کی عمر میں برکت دے گا. تو صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد ثواب دیتا ہے، اس کا بدلہ دنیا ہی میں جلد دیتا ہے. اور قطع رحمی کی وجہ سے، رشتوں کو کاٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں جو سزا دے گا وہ تو دے گا ہی، لیکن اس کی سزا دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ جلد دے دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان قطع رحمی سے بچنا چاہیے اور اپنی زندگی میں ہمیشہ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرنا چاہیے. رشتے کو جوڑنا ایک مبارک اور عظیم عمل ہے، نیکی کا کام ہے، اور دنیا اور آخرت میں ایسے شخص کے لیے بہت ساری بشارتیں ہیں، اور قطع رحمی کرنے والے کے لیے، رشتوں کو کاٹنے والوں کے لیے بہت ساری وعیدیں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے اور قطع رحمی سے اللہ ہم سب کو بچائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.